کہ علی یہ فرمائے کہ اللہ کی رحمت کیا سب پہ برستی ہے؟ آپ نے کہا بالکل سب پہ برستی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب رب العالمین رحمت العالمین نے سب پہ برساتا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی کوئی مجھے وجہ بتائیے۔ کہا کہ بھائی ایسا کرو تو برتن لے آؤ، ایک صاف ہو اور ایک ذرا سا، اور اس کے اندر کیچڑ لگاؤ یا گندا ہو اور اسے بارش میں رکھ دو۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو وہ گندگی خود بخود دھل جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں باقی یہ کہ ہر ایک صحابی کا مقام الگ ہے۔ تو اور باقی ایک اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ آج کے دن بابا صاحب کی بات کروں گا کہ جن کے مزار پہ آپ بیٹھے ہیں، حضرت سائیں بابا ولایت علی شاہ 1842 عیسوی میں بھارتی صوبہ اتر پردیش ضلع کیرانہ میں پیدا ہوا۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے حضرت ایوب انصاری سے ملتا ہے، اور آپ کے جد امجد میں حضرت یحییٰ مدنی وہاں سے ہجرت کر کے جب انڈیا آئے تھے تو اس وقت ان کو جو ہے یہاں کی صوبے داری سونپی۔ انڈیا آئے تھے تو یہاں جب انڈیا آئے تو اور وہاں آ کے رکے تو اور انصاری قبائل بھی وہاں آنے لگے۔ تو اس کے بعد آپ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حافظ بہادر علی۔ تو آپ کے والد کو جو ہے اس وقت وہاں صوبے داری کا منصب، والد کو نہیں، آپ حضرت بہادر علی آپ کے والد کا نام ہے، آپ کے بیٹے کا نام تھا حافظ فضل احمد۔ اور وہ یہ سمجھے کہ ان کو جب وہ انڈیا آئے تو صوبے داری کا منصب سونپ دیا گیا تھا۔ بابا صاحب چونکہ جب ہوئے تو اس وقت آپ کی بہن کی شادی ہوئی تھی تو کچھ جائیداد کا تنازع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جسے چاہتا ہے رب تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی مجھے زمین اس سے فارغ نہیں۔ آخر آپ کو بھاگتے بھاگتے در کی یقینی بات ہے، اس وقت گاڑیاں تو نہیں تھیں، جہاز تو نہیں تھا، آپ کو حضرت خواجہ غلام فرید کے درخت سے لے آیا کوٹ پٹھن والے۔ آپ یہاں ان سے مرید ہوئے، مرید ہونے کے بعد 10 برس تک تو آپ نے یہ سمجھے کہ گونگے اور بہرے بن کے وہ خدمت انجام دی۔ اس زمانے میں ہر مرید جو ہے وہ پیر بن جاتا ہے، وہ پیروں سے بڑی بات کرتا ہے، کیا ہے اس کے پاس کا کھلا۔ تو آپ وہاں خدمت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو اشارہ ہوتا ہے خواب میں کہ اس بچے کا حصہ جو ہے ہمارے پاس ہے سے ہمارے پاس نہیں۔ اب بابا فرید بھی چھوڑنے میں تیار نہیں، وہ بھی جانے میں تیار نہیں، وہ مرید تو ہوں، لیکن خواجہ غلام فرید جو ہے ابو علی شاہ قلندر کے روح کو نہیں ڈال سکتے۔ آخر آپ کو وہاں جانا پڑا۔ تو جو سوانح حیات میں آپ لکھتے ہیں اپنے کہ میں نے خواجہ اپنے ابو علی شاہ قلندر کو اپنے مزار پہ اس طرح دیکھا بیٹھے ہوئے کہ جیسے بندہ جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے۔ جب میں وہاں گیا میں نے فاتحہ پڑھی، دعا کی۔ آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ کی زوجہ کہاں ہے، بچے کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، ماں کہاں ہے۔ ایک رات کے لیے کرانا گئے تھے ابو علی شاہ قلندر کے پاس۔ تو جب وہاں سے گئے تو آپ کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہم تمہیں اسم دے رہے ہیں جو 30 سال تک تو تمہیں جنگل بیابانوں میں پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے تمہیں دریائے جمنا میں پڑھنا پڑے گا۔ پھر آپ کو پتا ہے حکم تو پھر دشت، جنگل، پہاڑ، گلی، ہر جگہ آپ نے اللہ کی ریاضت کی، 30 سال تک کرتے رہے۔ آخر ایک دن جمنا کے ساحل پہ نمودار ہوئے۔ جب نمودار ہوئے تو وہ ایک ہندو کا باغیچہ تھا۔ دن تو آپ کا وہاں گزر جایا کرتا تھا، مغرب کے بعد آپ دریائے جمنا میں کھڑے ہوتے تھے اور یہاں تک کھڑے ہوتے تھے آپ کی جتنی پنڈلیوں کا گوشت تھا وہ مچھیاں کھا گئی تھی۔ اب آپ دیکھو ایسے مذاق نہیں ہے ملنا یا ایسے فقیریانہ کہنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ 12 برس تک وہاں کرتے رہے۔ جو لوگ بتاتے وہاں کی عورتیں کہ جب یہ پڑھا کرتے تو اوپر سے آگ نکلا کرتی، جو کوئی بندہ دیکھتا تھا اسے پتھر مارا کرتے تھے۔ تو اس وقت غوث علی شاہ قلندر کا زمانہ تھا، مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، غوث علی شاہ قلندر پانی پتی۔ تو آپ کے پاس میرے والد چھوٹے تھے
جایا کرتے تھے، بڑی عزت سے ملا کرتے تھے. تو میرے والد پوچھا کرتے تھے میرے دادا کا ہے، کہنے لگے بیٹا جمنا کے گھاٹ پہ پڑا ہے لیکن ہمیں بتانے کا حکم نہیں ہے. خیر آپ آ گئے تو جب آپ بابا صاحب اس کے پاس جایا کرتے تو آپ کہتے تھے کہ ہمارے دادا کا نام، کہنے کہ ہمارے بھی دادا کا نام یہ تھا، فلاں کا نام، کہنے کہ ہمارے. اب انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا. جب والد کو بتایا تو ہر زمانے کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں، تو باپ کو ہمیشہ سرزنش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس سے ایک دن ہمارے والد کی پٹائی لگی کہ تو جاتا کن لوگوں کے پاس ہے جو سب کے نام تیرے ہی. تو اس وقت بابا صاحب کی بہن جو بڑی تھی وہ قرآن پاک خاموشی سے لے کے اس زمانے میں پردہ بڑا ہوتا تھا تو آپ نے قبر کے اندر اپنا گھر بنایا ہوا تھا، وہیں لیٹا گیا. تو جیسے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو آپ گئے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بٹھایا بہن کو، کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ بچہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے؟ کہا بیٹی بات یہ کہتا تو صحیح ہے لیکن اب ہم تمہارے کام کے. تو کہا کہ بھائی آپ ہمارے کام کے نہیں. تو آپ صرف ایک دفعہ شکل، پھر اس کے بعد آنا شروع کیا تھا. اور یہ سمجھے کہ آپ کو علی شاہ قلندر سے ولایت کا لقب ملا. آپ کا نام حافظ نور احمد انصاری ہے. اس وقت آج کل تو ہر بندے کو حال آ جاتا ہے، میں آپ سب کو آ جاتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ ایسا آیا تھا کہ آپ اوپر جاتے تھے یہ سب ہٹ گئی تھی. تو وہاں سے آپ کو اشارہ ہوا تھا کہ ہم نے تجھے وہ علی شاہ قلندر کی طرف سے کہ تجھے ولایت علی شاہ قلندر بلایا. ہمارے جتنے بھی خاندان کے تھے کاغذ وہ سب انڈیا میں جمع ہوئے تھے، ہم نے وہی، لیکن آپ کا حکم تھا واپس آنا پڑا. تو جب یہاں آئے تو یہ جگہ جو تھی جنگل تھی، یہ حاجی گلزار احمد نے گفٹ کی تھی اور اپنے کاغذات میں اسے لکھا، لیکن اس نے کبھی نام نہیں کیا تھا. لیکن فقیر کی کرامت بڑی ہوتی ہے. ایک شیر کا بچہ آیا، اس نے سب کچھ کرا دیا. تو یہ سمجھے کہ اللہ والوں کی شان ہر وقت 24 گھنٹے ذکر، نماز، روزہ اس کے پابند تھے. تو اور یہ سمجھے کہ جب یہاں آیا کرتے تو یہ نواب بھالپور جو ہے اس میں آج تک کبھی یہ سمجھے کہ جب سے یہ ہوئے میں نے کبھی اللہ رسول کا نام نہیں لیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت لیاقت علی خان جو تھے اپنے وزیر اعظم تھے ان سب، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس فقیر کو یہاں سے اٹھا، یہ تعلقات تھے. انہوں نے قائد اعظم کو کہا تو لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ حضرت میں استعفیٰ تو دے سکتا ہوں، اس بزرگ کو نہیں اٹھا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا یہ جو گھر ہے ہمارا، آپ کا تھا ادھر بنانے کا لیکن آپ نے کہا یہی بنے گا. تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے ذکر کی بڑی طاقت ہے اور آپ کی کرامتیں وہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ سمجھیں کہ پورا وہی ختم ہو جائے ٹائم. تو آپ کی یاد رکھو کہ جو اللہ اور رسول کے سنت پہ چلتے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور آج یہ جگہ مرجع الخلائق ہے. اور میرے والد حافظ فاروق احمد انصاری وہ صاحبزادے ہیں بابا صاحب کے، اور یہ ناچیز ان کی اولاد ہے. اور اس بندے نے، میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ شاید کوئی سمجھے، جب سے اپنے اس نظام کو سنبھالا ہے، اسے دیتا تو رب ہے، کبھی بابا صاحب کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا. دیکھ لو آپ کے سامنے نہ کوئی اللہ معاف کرے خرافات ہے نہ کچھ ہے، اس لیے کہ سنت رسول کی پابندی سب کچھ ہے. اور کچھ یاد رکھے، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا، اگر وہ سنت رسول کا پابندی تو وہ کچھ بھی نہیں. تو دعا یہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی جو بیٹھے ہوئے کہ اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے اور اس کو، اس نظام کو چلاتے رہے. باقی کرم کرنے والا تو رب کی ذات ہے. بابا صاحب کا 26 رجب کو عرس ہے. آپ لوگوں کو، تمام لوگوں کو دعوت ہے میری طرف سے، آئیے گا انشاءاللہ. کرنے والی ذات اللہ کی، نبھائے گا سب کچھ وہ. لیکن یاد رکھو کہ جو اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں پھر ان کا اللہ ہی کام کرتا ہے. تو اللہ بس، باقی ہم بس، وطیرہ بزرگوں کا ہے بس. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ بابا صاحب نے آنے کے بعد جب پہلے مسجد بنوائی، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ میرا مرید جائے گا وہاں اپنی ڈاچی کو بٹھائے گا، وہی جگہ اسی ہوگی. اور یہ سمجھے کہ یہ بابا صاحب کا مزار شریف ہے. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بابا صاحب کے انتقال ہو چکا تھا. نام بھی انہوں نے میرا رکھا، ہمارے یہاں بھائی نے جیتے تھے. آپ نے کہا تھا، جب مجھے ووٹ میں لیا تھا تو یہ کہا تھا ایک وقت آئے گا
کہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت دوا دے گا. فقیر کی زبان تو ڈکٹیٹ ہوتی ہے، جو کہہ دیا وہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے، زبان بھی بن جاتا ہے، اس کا چلنا، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے نور کی کرنیں جو سما جاتی ہیں. تو اللہ نے وہی کیا. آج یہ دیکھ لیں. لیکن ایک بتاتا چلوں کہ 30 سال پہلے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے، بابا صاحب کا مزار بیٹھ گیا. چاروں طرف یہ درخت تھے. جب ہم تو اس وقت ایک ہمارے ساتھ بزرگ ہوتے تھے، قاری ممتاز احمد رحمانی، اللہ ان کو کنورٹ جنت دے. تو اس وقت لوگ جو ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ چھوٹے تھے سب. تو یہاں جالیاں ہوا کرتی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کبھی، چھوٹی چھوٹی. یہ تو بعد میں بنایا. تو انہوں نے مجھے دیکھا، کہا صاحبزادے ادھر آؤ. اب آنکھ والا تو ہر چیز دیکھ سکتا ہے، اندھے کو دکھائی کچھ نہیں دے گا. وہ میں اور ان کا بیٹا ہم نیچے مزار شریف پہ گئے. جب اسے کھولنے کی باری آئے تو انہوں نے کہا حضرت پہلے آپ کریں گے. کیا بھائی. تو یقین مانے اس وقت میں نے آپ سے کہا ان کو کہ حضرت قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزار جو جست خاکی ہوتا ہے اسے مٹی نہیں کھاتی. انہوں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو، ذرا اور آگے چلا. بابا صاحب کا مزار اس سے بھی نیچے. جب اندر گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے بابا صاحب کو بالکل صحیح حالت میں اپنے کفن میں دیکھا. یقین مانیے. آپ کو بتائیں بچپن میں انسان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی. تو میں نے کیا کیا، ڈھونڈتا رہا، مجھے ہاتھ لگ گیا تو میں نے وہ ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ ایسا جیسے ابھی آپ چھوڑ گئے، ہاتھ ایسا گرم جیسے اس کے اندر خون ہوتا. تو میں نے وہاں سے آیا، پاؤں پکڑے اور اسی وقت میں نے معافی مانگی کہ سرکار اب تو آپ کرم فرما دیجیے. اتنی وہ ہو گئی. لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ فقیر بغیر اس کے کچھ بھی نہیں دیتا. ایسی ریاضت دی جو اپنی اولاد سے لوگ نہیں رہتے. میں با خدا کہہ رہا ہوں. اور یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ صرف اللہ کے ذکر کا کمال ہے. بندے کے باپ کی طاقت نہیں جو بنوا سکے یا کر سکے. تو اللہ، جب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی سن لے تو اللہ کے ولی بھی سنتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق. یہ صرف ذکر حق کا کمال ہے. آپ کو صحیح جمعے کو بھی ہوتا ہے، جمعرات آپ چاہے تھوڑا سا کرو، اس کے یہاں بہت زیادہ ہے. وہ صرف آپ کی نیتیں دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اتنے سارے نوٹ دے دو یا وہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والا وقت ہم تمامی طالبان کی دعا کے لیے باعث خیر عطا فرمائے. وما توفیق ہے